أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض آنجا کے زاہدان بہزار اربعین رسند آنجا کے زاہدان بہزار اربعین رسند مستی شراب عشق بیک آہ میں رسد اللہ حج کردن خانہ کعبہ بود حج کردن خانہ کعبہ بود حج رب البیت مردانہ بود کعبہ بینائی خلیل آذر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم سامعین، بہت مبارک محفل ہے جو کہ مبارک لوگ آئے ہیں اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بیان کر کے ہمارا دل خوش کر دیا، جو بھی دل میں اظہار تھا وہ سب کر لیا. بڑی قیمتی باتیں بیان کی، لیکن اللہ ہمیں طالب بنائے. آمین. جب طالب ہو جاتے ہیں تو وہ طالب پھر مطلوب بن جاتے ہیں. تو جب طلب آ جائے تو ہر ایک بات کی بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ اس نے مفتی صاحب نے، حیدری صاحب نے جو ابھی بیان کیا، اس نے جو کلام بیان کی وہ کسی بادشاہ کی، کسی سلطان کی، کسی امیر کی، کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، نبی کی کلام نہیں تھا، وہ رب کی کلام بیان کیا. لیکن بڑی تأسف کے مقام ہے اور بڑی حسرت کے مقام ہے کہ ہم رب کی کلام سے ہاں تو نہیں کرتے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور فلاں بزرگ ہوا میں اڑ رہا تھا، اور لوگ کہیں گے واہ 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 جی مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نہ خواب بین ہوں نہ میں خواب پرست ہوں. میں خواب کے اوپر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا. پھر وہ مبارک فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی بڑی بات یہ نہیں کہ ہوا میں کوئی بندہ اڑ کے میں نے دیکھتا ہوا میں دیکھوں کہ ہاں یہ بندہ تو ہوا میں اڑ رہا ہے تو بابا جی یہ بزرگ ہے. میرے لیے کوئی کمال یہ نہیں کوئی انسان بندہ کوئی پانی کے اوپر چلتا ہوا میں دیکھوں، میں کہوں کہ ہاں یہ تو بڑا بزرگ میں نے دیکھا. میرے لیے سب سے بڑی کمال کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی اتباع ہے. لیکن ہم اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فلاں بزرگ صاحب کے پاس میں گیا، دعا کی میرا بچہ نہیں ہوا، اور فلاں بابے کے پاس جو گیا اس کی تعویذ کر کے بیٹھ، یہ سب سے بڑا ولی ہے، یہ سب سے بڑا بزرگ. اس نے تعویذ کر دی، مجھے اللہ نے بیٹا دے دی اور یہ سب سے بڑا ولی ہے. میرے بھائیوں، مفتی صاحب نے جو بیان کی، اس نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، میں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ناقص جو میری رائے ہے، خیال ہے، میں اپنا رائے تو پیش نہیں کرتا کہ مفسرین کی جو ہے، لیکن میں اپنے ناقص زبان سے بیان کرتا ہوں اس کے اوپر. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. اللہ کریم قیامت کے دن کیا ارشاد فرمائے گا؟ جوانوں تھوڑی سی توجہ دے، صرف 1-2 منٹ کے لیے. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ پیر ہوں، میں خادم ہوں. میں پیر بھی نہیں، کوئی شاعر نہیں. اللہ کریم قیامت کے دن، کہ وہ دن ایسے دن ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکارے گا. ولی کی میرے اور آپ کے بات تو دور کی بات ہے، ہمارا کیا عالم ہوگا. مگر ہم ایک ہمارا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال نبی ہے ہمارا، کہ وہ اس دن بھی امتی امتی پکارے گا. یہ ان کی کرم نوازی ہے یا ان کی مرحمت اور شفقت ہے کہ اللہ نے ہمیں
ایسے مبارک کریم آقا عطا فرمایا ہے. جوانوں توجہ دیں، اس دن وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کو چھوڑ کے اپنی ذات کے نام کی نفسی نفسی نہیں پکارے گا. آدم، نوح، عیسیٰ، ایوب، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی پکارے گا، مگر ہم ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہے کہ وہ امتی امتی پکارے گا. اب میرے بھائیوں، جو مفتی صاحب نے بیان کی، دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں، زندگی کتنی ہے؟ کسی کو 50 سال، 20 سال، 30 سال، 60، 70 سال، 100 زیادہ سے زیادہ 100 سال بھی ہوگی. تو اتنے ہمیں اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس میں اللہ ہمارے لیے بڑی مختلف ادوار اوقات سے گزارتے ہیں. ہمیں جوانی، بچپنا، جوان، عقل، جوش، جذبہ، پھر اس کے بعد کچھ ٹہراؤ، اس کے بعد پھر ضعف، پھر ہم واپس لوٹ کے اس بچپنے کی طرف چلے جاتے، جیسے رب نے کلام میں اپنا فرمایا. اب اس کے اندر اللہ جل جلالہ اپنے مقدس کلام میں ہمارے لیے اللہ جل جلالہ نے کچھ رولز، قوانین بیان فرمائے ہیں. بندے کوئی نابینا نہیں ہوں، میں آپ کو بغیر اثری کا نہیں چھوڑتا، یہ میرا کلام ہے، اس کو دیکھو، سمجھو، سنو، اس پر عمل کرو. اور انسان کے ساتھ پھر رب کریم نے کیا کیا؟ اس بندے کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز بھی ساتھ پیدا کی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس. اور عناصر بھی ہے. اب وہ نفس ہمارے لیے آزمائش، ایک امتحان ہے. وہ نفس ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ایک آزمائش اور امتحان ہے. اب اگر ہم نے دنیا میں کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی اختیار کی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہماری محبت ہو، ہماری دل لگی ہو، ہماری ان کے ساتھ الفت اور آشنائی ہو، سر درد دم جانے کے لیے نہیں، بچے کے پیدا کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی رضا کی خاطر میرا ان کے ساتھ دوستی ہو، کسی بھی ذاتیات ہو، مفادات، ہر چیز سے بڑھ کر میں اپنی دل سے ان کے ساتھ مخلص ہوں. تو اللہ کریم قیامت کے دن ان کے لیے ارشاد فرمائے گا، آپ داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، آپ کی ازواج اور آپ کی احباب، آپ کے دوست. اب ظاہری بات ہے وہ دوست، سارے دوست ولی تو نہیں نہ ہو سکتی، لیکن یہ جملہ یاد رکھ کے اگر کسی اللہ کی کامل ولی کی دوستی نصیب ہوتی ہے تو سمجھ دو کہ آپ بھی اللہ کی ولی ہو، لیکن شاید کہ سپاہی ہو. ابھی تک ڈی آئی جی نہیں بنے، ابھی تک چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنے، لیکن ہو تو سپاہی نا. جب وہ سپاہی کی تو میں نام اور تمہیں وہ سپاہی کی جب لقب مل جاتی ہے تو تب اللہ کریم آپ کو کس سے شمار کرے گا؟ ان ولی کی دوستی کی برکت سے اللہ کریم آپ کو بھی جنتی بنا دے گا. ورنہ عمل کوئی نہیں. عمل ہماری ماشاءاللہ ہم اسلامی ملک بیٹھے ہیں، اسلامی معاشرے میں ہے، ذکر کے محفل ہے. جوانوں ناراض مت ہو، لیکن یہ نبی مفتی صاحب کا دادا اور پر دادا نہیں تھا. یہ رب صرف مفتی صاحب کا اور پیر صاحب کا اور مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ ہم اور آپ سب کے رب ہے. یہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ تمام مخلوقات کے لیے نبی ہے، رحمت للعالمین ہے. اور سب کی ہم سب الحمدللہ یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں، کل محبوب بھائی بیٹھے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ ان کا زیادہ ہے اور ان کا تھوڑا ہے، مگر ہم بڑی تأسف اور حسرت کی بات ہے جوانوں، اے جوانوں، بڑی حسرت کے مقام ہے. شاید کبھی یہ خیال بھی آیا نہ ہو کہ میں اس نبی کی عمل کرتے ہوئے کیوں شرماتا ہوں. اللہ نے ہمیں وہ نبی اور وہ حبیب عطا فرمایا
کہ جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اور اللہ کریم فرمائے اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنے خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا. لما خلقت الربوبیہ، میں اپنے ربوبیت کو، اپنی ذات کو بھی، اپنی خدائی کو بھی پیدا نہ کرتا. اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر رب نے فضل کیا کہ امتی بنا دیا. لیکن آج ان کی امت کس کے پیروکار ہے، کس کی مقتدی ہے، کون اس کی امام اور رہبر ہے؟ یہود اور نصارہ، سکھ، ہندو، عیسائی، کرسچن، جو بھی قادیانی، مرزائی، جتنی بھی ادیان ہے، دین ہے نا، کوئی اس میں محمدی لباس پر ملبوس نظر نہیں آئے گا، مگر ہم ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان محمدی ہے وہ کہ آپ کو یہودی کے لباس، نصرانی کے لباس، مجوسی کے لباس، ہندو اور سکھ کے لباس کے اوپر ملبوس نظر آئے گا اور بڑا فخر کرتے ہوئے نظر آئے گا. والد صاحب گرامی، دنیا سے بے خبر ہے وہ، میری دنیا کے رسم و رواج ان چیزوں سے فقیر ہے. ایک دن ہم سفر جا رہے تھے تو ایک بہت بڑی گاڑی ہمارے ساتھ وہ بھی کھڑی ہوئی موٹر وے کے اوپر. وہاں سے اس گاڑی سے لڑکے اترے تو ان لڑکوں نے بڑے لمبے ایسے وہ شیپ داڑھی بنائی، اور ان کے ساتھ عورتیں تھیں، وہ بالکل ننگی، مطلب جیسے عریان لباس میں تھے. والد صاحب دیکھا، کہتے ہیں یہ جوان نے کتنی پیاری سنت رکھی ہے اور یہ عورتیں ساتھ دیکھو. میں قریب ہوں کہ میں نے کہا حضور یہ سنت طرف پہ نہیں رکھا، یہ یہود کا ایک سٹائل ہے، اس طرح بنایا. استغفر اللہ، وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو یہاں سے جو ہے وہ تراشی اور یوں داڑھی، آج وہ شیپ یوں اتنے بڑے بڑی داڑیاں اور وہ جو بڑے بڑے مونچھ بنا کے اس طرح رکھنے پر ہمیں شرم نہیں آتی، بلکہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ واہ واہ کیا زبردست سٹائل بنا دیا، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیسے پیارے لگتے ہو. مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی داڑھی مبارکہ ایک مون تھی، صحابہ کرام کی ایک مون تھی، اس سے زیادہ لمبی نہ کر دو، چھوٹی بھی نہ کر دو، مونچھ کو اتنا بڑا نہ کرو کہ آپ کی لب اس میں چبھ جائے. اگر کسی بندے کی اتنی مونچھ بڑی ہو کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتا ہوا اس میں لگ جائے، وہ غذا کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا اور پینا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے جوان بڑے فخر کرتے ہیں. یہ ایمان ہے. ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے، ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے. ٹخنوں کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، شلوار کے بارے میں، کہ جس بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ کریم اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. قطعی حرام ہے اس بات. ہاں کیا چیز ہے؟ حرام، قطعی حرام ہے. کوئی جواز کی ایک دلیل، ایک ثبوت پیدا نہیں ہوئی. اب حضور نے کیا فرمایا؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو یا لنگ تہبند ان سے اوپر ہو. اب صرف ٹخنوں سے اوپر کی بات ہے. ہماری نوجوان ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر شرماتے ہیں، تھوڑا سا اوپر شرماتے ہیں، مگر ہم یہاں گھٹنوں تک جو شارٹس ہوتی ہے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں. میرے بھائی کچھ الٹ بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم اور آپ پر کفار کام کر رہے ہیں. اور کیا ہے؟ ہم محفل تو آئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سن لیا، مزہ آیا، واہ واہ جی. جب گھر جاتے ہیں یقین کریں آپ لوگ میں سے کتنی جوان، میں نے خود کتنی محافل اٹینڈ کی، یہ پتہ نہیں کہ وہ محفل میں بیان کیا ہوا، مگر اب یہ جو محافل ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کلاس سمجھ کے آیا کریں.
2-3 محافل میں آپ اس کو کلاس سمجھ کے آیا کریں، اور جو مفتی صاحب عالم صاحب نے کوئی اپنے پیڑ سے بات کی یا اپنے بابے دادے کی کوئی بات کی، بھول جائے، یاد نہ رکھے۔ اگر اس نے رب کی کلام بیان کی اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، اس کو بار بار دہرائے، ان کو یاد کر لے، اس کے بعد وہ اپنے اندر دیکھے کیا ہے، اللہ کرے کہ ہو تو شکر ادا کرے گا، الحمدللہ یہ میرے اندر موجود ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے اندر یہ موجود ہے۔ ابلیس نے 9 لاکھ سال عبادت کیا تھا، زمین پر کوئی ایسا ٹکڑا حصہ نہیں کہ جس پر ابلیس نے سجدہ نہیں لگایا، اللہ ان کو ملعون کر دیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ اتنے علم و عبادت و تقوی کے ساتھ بلعام ابن باعور دیکھو، ولی اللہ ہے، دعا کیا یا رب موسیٰ کامیاب نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام مقام تی کے اندر رب کریم نے 40 سال بند کیا، نہیں نکل سکا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ اب تھوڑا توجہ چاہیے جوانوں، رب کریم سے سوال کیا، رب 40 سال ہو گئی، میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھا ہوں، وحدانیت کے لیے، آپ کے ذات کے لیے میں برحق نبی ہوں، کامیاب نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے فلان اس وادی میں، اس نے دعا کیا تھا، اس نے دعا کیا کہ موسیٰ نہ آئے، میں نے ان کی دعا قبول کی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا رب میں آپ کا نبی نہیں ہوں کیا؟ رب کریم نے فرمایا کہ نبی ہوں، اس کی دعا کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہاں اس کی دعا کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ یا رب کیا میں بھی دعا کر لوں؟ ہاں کر لے، آپ نبی ہے، وہ ولی تھا، ان کی دعا قبول ہو کے رب نے نبی کو بند کر دیا، راستہ بند کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھایا، یا رب ان کو بھی ایمان کر دے، کیا کر دے؟ اس کو بھی ایمان کر دے، اس سے ایمان چین لے۔ اسی وقت بلعام ابن باعور کی زبان نکلی۔ جوانوں، سنیپ چیٹ کے اوپر وہ پکچر کس نے اپلوڈ کی ہے کہ وہ جو زبان نکلی ہے؟ بڑا وہ فیورٹ پکچرز ہوتے ہیں نا، وہ سیلفی ہوتی ہے، لڑکے بناتے ہیں، وہاں تو آپ کو بھی بتاؤں گی، آپ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے واقف ہو۔ کیا ہے جوانوں، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کیا نام ہے آپ کی جوان؟ ہاں بازل، دیکھی ہے نا جو سیلفیاں اکثر بچیاں بھی بناتے ہیں، جوان بھی ہمارے جو ماشاءاللہ پیارے پیارے خوبصورت جوان بیٹے ہیں، وہ جو سیلفی بناتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ جو بلعام ابن باعور ہے، اسی وقت لوگوں کو بتایا کہ باغو میرا کام خراب ہو گیا، جو میں نے ایک معاملہ کیا تھا وہ رکھیوں کی ایمان ختم ہو گیا۔ ان کو اسرائیل یہود نے اپنا امام مقرر کر دیا۔ اگر ہم یہاں پر میں اپنے پہلے آیت کی طرف آتا ہوں جو مولانا صاحب نے آیت کریمہ تلاوت کی، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون کی طرف میں آتا ہوں۔ بلعام ابن باعور بڑا خوبصورت تھا، وہ جو سیلفی بناتے ہیں وہ میرے طرح بدصورت بندے کو بھی بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ جو بلعام ابن باعور تھا، یہود کو میرے بھائیوں اپنی تاریخ کا بڑا پتہ ہے۔ میں ابھی ایک ملک گیا تھا تو وہاں پر ایک یہودی سے پچھلے سال بھی گیا تھا، کافی میرے ساتھ قریب رہا، اور اس بار گیا تب بھی مجھے دعوت بھی کیا اور بہت قریب رہا، اور اتنا مجھ سے میرے ساتھ اس نے بحث کیا، اور آپ یقین کریں کہ ایسے اس کو اپنے انبیاء کی اور یہ بلعام ابن باعور کے اور ان سب کی اتنے مسائل کا پتہ تھا کہ ہماری مفتیان اذان، ہمارے علماء اذان کو بھی وہ پتہ نہیں۔ یہود اپنے دین سے بڑے بے خبر ہے، وہ ہم بڑا باخبر ہے، ہم بے خبر ہے۔ اب کیا ہوا، وہ بلعام ابن باعور بڑا خوبصورت بہت حسین تھا، جب زبان نکلی تو موسیٰ نبی علیہ السلام اس مقام کے اوپر کامیاب ہوا، یہود کے اوپر کامیاب ہوا۔ اب میں اس بات کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جوانوں، یہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا اور فلان، ان کے اوپر یہ جو سیلفیز وغیرہ، ان سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہی ہے۔ ایک سیلفی یہ بھی ہے، اکثر جو
پکچر وہ کیمرے میں ایسے آن کرتے ہیں تو کان کے اوپر کیا سر کے اوپر 2 سینگ یا کان آتے ہیں، وہ بھی ہے. اس کا گدے کے ساتھ تشبیہ ہے جو دجال کا گدھا ہے، یہ ان کے ساتھ. اور حدیث مبارکہ میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کے آپ نے تشبیہ کی، جس قوم کی مشابہت کیا تم نے، اللہ کریم آپ کو انہی سے شمار کر دے گا، اللہ آپ کو اسی سے شمار کرے گا. جوانوں، حضور کی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک سے لے کے اس کے ناخن مبارک تک ایک ایک جزوہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. ان کے آنکھ مبارک کیسی تھی، اس کے بال مبارک کیسے تھے، ان کے والین زلف کیسے تھے، اس کی گردن مبارک کیسی تھی، اس کا سینہ مبارک کیسے تھا، اس کی اعضاء جوارح کیسے تھے، اس کی کف مبارک کیسی تھی، ان کی انگلیاں مبارک کیسی تھی، اس کی چلنا کیسا تھا، ان کی کھانا کیسے تھا، ان کا بولنا کیسے تھا، ان کی قدم مبارک کیسی تھی. ترمذی شریف کی اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ایک ایک، اور آپ یقین کریں کسی عالم سے پڑھ لے، واللہ العظیم آپ حضور کے سچے عاشق بن جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین پڑھنے کے لیے. ہمارے پاس کم از کم اپنے نبی کو تو پڑھ لو نا، اپنے نبی کی شمائل تو پڑھ لو نا، ایک بار پڑھ لو. شاعر کیا فرماتے ہیں، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا ان دولت از گفتار خیزت. صرف تنہا دیکھنے سے عشق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات بن دیکھے بھی انسان عاشق ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اویس قرنی ہے، جیسے کہ اویس قرنی ہے. تو نوجوانوں، اب بلعام بن بعور کو رب نے بدصورت کر دیا، اور فقہا کیا فرماتے ہیں، ان سے رب نے جب ایمان چھین لیا، جب ایمان چلا جائے تو وہ انسان کیا ہو جاتے ہیں، جہنمی ہو جاتے ہیں، جہنم جاتے ہیں. مگر ہم یہاں پر سورہ کہف، جن لوگوں نے، جوانوں نے پڑھا ہو، مفتیان کو تو ماشاءاللہ علماء کو علم ہے، سورہ کہف قرآن کا ایک بہت بڑی سورت ہے، 15 اور 16 سپارے کے اندر درمیان ہے وہ. اور اس سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے. کس کا واقعہ ہے؟ اصحاب کہف، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی حیات سے کئی 100 سال، کئی 1000 سال قبل گزر چکے ہیں. حضور کے صحابہ نہیں تھے وہ، اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے، وہ کوئی نبی کے صحابہ بھی نہیں تھے، وہ نیک اللہ کی چند جوان تھے. کیا تھے؟ نوجوان تھے، چند نیک عمل، متقی، پرہیزگار تھے. وہ ایک ظالم کافر جابر بادشاہ تھا، ان سے ہجرت کر رہے تھے. ان کے ساتھ ایک کتا لگ گیا، ڈوگی کتا، کلب، وکلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. ان کے نیک بندوں کے ساتھ ایک کتا بھی پیچھے جانا شروع کیا. وہ ہجرت کر رہے تھے. یہ قرآن میں بڑا لمبا واقعہ ہے. کیا چیز تھا؟ کتا. کوئی انسان نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی ولی نہیں تھا، وہ پلید ناپاک جانور تھا. قرآن میں اس کی یعنی کہ کوئی شخص کہ نہیں تو وہ تو اصلی میں فرشتہ تھا، پھر کتے کی صورت میں آئے. نہیں، رب نے بھی ان کو کلب کہا ہے. کتا کیا کتا تھا، انسان یا فرشتہ نہیں تھا. مگر اس کتے نے اللہ کے نیک بندوں کی پیچھا پکڑا، ان کے پیچھے لگے. اس میں سے ایک جوان نے ان کو پتھر مارا، اس کے ہاتھ پیر کو چوٹ لگی. پیر کو گھسیٹتے ہوئے بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹا. دیکھو وفادار تھا، پیچھے نہیں ہٹا. اس نے ان کو کہ بھائی ہم چپ کے بھاگ رہے ہیں، ہمارے لیے خطرہ ہے، تمہیں کیا ہوا کہ ہمارے پیچھے کر رہے ہو. کتے کو بھی رب نے گویا کر دیا. اس نے کہا آپ نیک بندے ہو، ایک ظالم سے ہجرت کر رہے ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں بھی ہجرت کر رہا ہوں. اب اللہ جل جلالہ کو اس کتے نے، وہ پلید ناپاک جانور نے
کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کی، اللہ نے ان کی لیٹنے کا بھی ذکر قرآن میں کیا کہ اپنے پیروں کو ایسے لمبے کرتے ہوئے لیٹ آتا، اللہ کو اس کی وہ ادا بھی پسند آئی۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں، وہ اکثر جو شعراء فرماتے ہیں نا، میں تیرا در کا سگ ہوں، اور کچھ لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ سگ کی دعویٰ کرتے ہیں، سگ کہتے ہیں فلان۔ سگ بہت بڑی چیز ہے، اگر سگ بھی مل جائے نا، یہ نسبت بھی حضور کی در کی اور اللہ والوں کی مل جائے، بہت بڑی سعادت کی بات، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے دوستوں کی سگ بھی کوئی بن جائے لیکن وفادار، اگر سگ پاگل ہو جائے لوگ اس کو پھر مار دیتے ہیں، وہ خطرناک ہو جاتے ہیں، لیکن وفادار کتا اب کیا ہے؟ وہ کتا کہ جو اس نے اللہ کے ان نیک بندوں کی معیت اختیار کی، قیامت کے دن اللہ کریم اس کتے کو بلعام ابن باعور کا شکل صورت دے کے جنت داخل کر دے گا، اور اس کتے کی صورت اللہ بلعام ابن باعور کو دے کے اس کو جہنم رب کریم بھیجے گا۔ اللہ کے دوستوں کی دوستی جو کہ کتے کو بلعام ابن باعور جیسے خوبصورت بنا کے جنتی بنا دیتے ہیں، مگر اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی یا پنگا لینا، وہ ایک ولی اللہ کو کتا بنا دیتے ہیں۔ بس یہی بات ہے، اگر سمجھ آ جائے، اگر سمجھ آئے اللہ کے نیک بندوں کی، اور اللہ کے نیک بندہ کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، بس یہی پہچان ہے اللہ کی ولی کی پہچان ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو تمہیں رب یاد آ جائے، یا جب آپ ان کو دیکھیں تو وہ اللہ کی ذکر اور یاد کے اوپر مشغول ہو، ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہو، ہمیشہ اللہ کی ذکر کے اوپر مشغول ہو۔ یہ اللہ کی ولی کی پہچان ہے۔ اس محفل میں ہمارا ایک جوان آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون ہے، وہ بیچارہ آیا، بڑا نیک بندہ ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کو استقامت دے، اللہ کو عروج دے، اس کے اللہ کریم تمام مشکلات دور فرمائے، بڑی سختی کے اندر ہے۔ اور وہ آیا تو مجھے کہنے لگا، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے نا تقریباً، بتایا کہ فیصل آباد میں ایک پیر صاحب ہے، پیر صاحب، یہ پیران بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اس سے بچ کے رہنا۔ حقیقت بات ہے کہ جو پیری کا وہ دعوے اور نام لکھتے ہیں نا، اس میں زیادہ تر بڑے عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس نے کہا کہ ایک پیر صاحب ہے، اس کے پاس میری زوجہ گئی تھی، اور وہ پیر صاحب جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ پتہ نہیں ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آتا، اور وہ پیر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے ایک ملائکہ فرشتہ مکلف کی ہے، فرشتہ مکلف کی ہے، وہ میرے لیے رب کی طرف سے احکامات لاتے ہیں، فلان کرتے ہیں، فلان ایسے کئی باتیں کیا۔ تو پھر دوسری کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ پیر صاحب کہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے آج پتہ نہیں کون سی نبی کا نام لیا، ذوالکفل علیہ السلام یا ادریس علیہ السلام، ان کے ساتھ میں نے بڑی شدید لڑائی کی۔ میں نے کہا یہ تو پھر کافر بھی ہوا، نبی کے ساتھ لڑائی تو کافر کر رہا ہے نا۔ اور وہ جوان نے کہا کہ اس کے اتنی معتقدین اور مخلصین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ان کی کلام رب کی کلام ہے۔ میرے بھائیوں، خدا ایسے پیروں سے دور رہے، ایسی پیروں سے دور رہے۔ پیری کیا ہوتی ہے؟ پیری وہ ہوتے ہیں، یا پیر وہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں رب یاد آ جائے، جو تیرے دل میں انقلاب آ جائے، جو تمہیں رب کے قریب کر دے۔ ہم اور آپ، میں نے پہلے بیان کیا، ہم خوابین ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا، مجھے اشارہ ہوا کہ تم ایسے ایسے کر لو، وہی بھائی اشارہ ہو گیا فلان۔ کدھر ہے اشارہ بھائی؟ کدھر ہے اشارہ؟ وہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ وہ جا کے بغداد شریف میں پڑھتا ہے، وہ مدینہ منورہ میں پڑھتا ہے۔ حضور پاک سے کوئی بڑا ہے؟ کبھی حضور نے نماز کو چھوڑ کے وہ صحابہ کرام بیٹھے اور حضور جا کے اس نے جو ہے وہ بیت المقدس میں پڑھا، کبھی ہوا ہے؟ پیر صاحب جو ہے وہ ان کے لیے ہر طرح کی کیا کہتے ہیں وہ نشے حلال، اور ہر طرح کے ان کے لیے جو ہے وہ فسق و فجور حلال، اور مرید بیچارہ جو ہے وہ سر ہلاتا ہوا کہ بس پیر صاحب کا میں مرید، اگر میں نے پیر کو چھوڑا تو بھی ایمان ہو جاؤں گا۔ نہیں خدا را میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے پیر وہ ہے کہ جو شریعت کے تابع دار ہے، جو کہ شریعت اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ حضرت عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک مرتبہ عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
100 قربانیاں کیا، 100 قربانی کیا تھا۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہو، یہ جو فنق کہتے ہیں عربی میں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، کیا نہیں کڑی، یہ کڑی اگر نیچی جائے یعنی باڈی کی طرف ذبح کرتے ہو تو یہ جانور مکروہ ہو جاتے ہیں، یہ جانور کیا ہوتے ہیں؟ مکروہ ہو جاتے ہیں۔ تو مباحث رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنی بھی حدیث دیکھی ہے، میرے نظروں سے گزری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ سب پر میں نے عمل کیا، مگر اب ایک مرتبہ حضور نے 100 قربانیاں کی تھی، اور میرا بڑی تمنا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، کیونکہ مباحث فقیر تھا، امیر نہیں تھا، اگر اللہ نے مجھے قوت بس کیا تو میرا یہ حسرت ہے میں یہ سنت بھی زندہ کر لوں۔ تو اس سال مباحث نے 100 قربانیاں کی۔ اب ایک قربانی جو ہے وہ بابا کوہستانی خادم تھا، وفات پائے، بقیہ شریف میں مدفون ہے، اس نے 60-55 سال مباحث کی خدمت کیا تھا۔ وہ آئے، اس نے کہا کہ حضور وہ جو ایک دمبہ ہم نے ذبح کیا وہ تھوڑا سا بس وہ میں تک گیا تھا، تو کیا ہوا؟ پھر ان کا عنق جو ہے وہ نیچے کیا، کٹ گیا۔ عباس رحمۃ اللہ فرمایا کہ مکروہ لازم ہو جاتی ہے، مکروہ اگر آپ سے کوئی مکروہ عمل ہو، آپ سے مکروہ عمل تو رب قبول نہیں کرتا، رب قبول نہیں کرتا۔ میرے لیے مکروہ عمل حرام سے زیادہ ہے، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کہ میں اپنے مریدین کو ارشاد کرتا ہوں کہ آپ لوگ التزام سنت کر دیں، وہ بات سے فرما دیتے ہیں میں اپنے مریدین کو ارشاد کرتا ہوں کہ آپ التزام مستحب کر دیں۔ مجھے رحمۃ اللہ فرمایا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں، وہ بات سے فرماتے ہیں میں آپ لوگ کو عمل کرتا ہوں، آپ لوگ اپنے آپ کو مکروہات سے بچائیں۔ بات سے فرمائے گا میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں، اور میرا یہ تمنا تھی کہ میں حضور کی اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں، جب مکروہ ہو تو اللہ کو پسند نہیں کرتا، تو یہ تو میرا عمل ہی ناقص ہوا۔ جا مولانا جا منڈی سے اور دنبلے کیا 101 قربانیاں مبارک، دیکھو اس کو بندگی کہتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر رب کی بندگی ہو، رب کے عبد ہو، آپ کامیاب ہو۔ اگر رب کی عبد نہیں یعنی بندہ نہیں، بندہ یہ صرف نہیں کہ میں بندہ ہوں، بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو تابع دار ہوتا ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، غلام کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر غلام اپنے بازار سے باہر اس کی کوئی قبول نہیں کرتا، ان کو کوئی قبول نہیں کرتا، اگر ہم اور آپ عبد ہے، اللہ کے احکامات کے لیے ایسے تابع دار پر ہونا چاہیے۔ مگر ہم یہ تابع داری اللہ کے نیک بندوں کے صحبت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جوانوں، علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء کی قدر و احترام کیا کرو، علماء کے احترام اور عزت کیا کرو، دینی مسائل یاد کیا کرو، کوشش کرو اس پر عمل ہو۔ اگر عمل نہ ہو، بے عملی ہو، اپنی اس بے عملی کے اوپر ندامت اظہار کرو، تب بھی اللہ کرم اور فضل کرے گا کہ اللہ کو عمل کرنے کا بھی توفیق عطا کرے گا۔ مگر ہم عمل بھی نہیں، شرمندگی اور حسرت بھی نہیں، تو اللہ جل جلالہ ہمارے عمل سے غنی ہے، وہ غنی ذات، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو ہمارے عبادت کی، طاعت کی، رونے کی، شرک کی، کفر کی، کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں، مگر ہم وہ رب کریم اتنی عظمت و بلندی کے ساتھ بھی اگر ہم رب کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص صحرا میں جاتے ہیں، اپنا توشہ، کھانا پینا سارا کچھ ایک سواری کے اوپر، ایک جانور کے اوپر باندھتے ہیں، اور آنکھ لگتی ہے اور جب اڑتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ سواری گم ہو گئی، ریگستان ہے، صحرا ہے، آگے پیچھے دوڑ کے دیکھتا ہے سواری گم ہو گئی، نہیں مل رہی۔ بھائی بندہ سوچے گا کہ جس سمت بھی چلا جاؤں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، مرنا ہی مرنا ہے، اب بچ تو نہیں سکتا، اب بچنا ممکن ہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ شخص واپس آ کے اس درخت کے نیچے لیٹے گا موت کے انتظار میں، کیا موت آئے گا، بس ادھر سائے کے نیچے آئے گا، موت کے انتظار میں لیٹ جائے گا۔ زندگی سے ہار، اور آپ اللہ سب کو بچائے۔ میں سفر گیا تھا ابھی باہر، وہاں پر ہمیں دریا کے موجوں نے پکڑ لیا، تب پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے موجوں میں آ جائے نا کہ زندگی سے پیچھے بالکل جو ہے وہ ایک امید اور وہ سب کچھ ختم ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ منٹوں کے اندر جو ہے وہ 1-2 kg ایسے لوز ہو جاتے ہیں۔
یقین کرے ایسے وزن جو ہے. اب یہ بندہ موت کے انتظار میں کہ اب کوئی خلاصی نہیں ہے, کوئی نکل نہیں سکتا میں اس صحرا سے, کئی دن سفر کیا تھا, کئی دن سفر باقی ہے, کوئی وہاں پر سواری نہیں, کوئی جانور نظر نہیں آتا. یہ واپس موت کے انتظار میں آ کے وہاں لیٹ جاتے ہیں, آنکھ لگتی ہے, اور جب واپس آنکھ کھل جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے, صادق المصدوق اس عظیم ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کیا ہمارے سمجھنے کے لیے, ہمارے ہدایت کے لیے, ہماری بلائی کی خاطر. کیا فرماتے ہیں, اس بندے نے واپس اپنے موت کے لیے اس درخت کے نیچے واپس ٹیک لگا لی, اور جب اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ واپس سواری پہنچی ہوئی ہے, پانی کھانا سب کچھ ہے. اب اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا سوچئے, آپ کی ارد گرد سارا جو ہے وہ آگ لگ جائے اور ایسی شعلے ہو, میں اس کی تھوڑا سا ایک اور طرح مثال بیان کرتا ہوں, اور ایسے شعلے ہو اور کوئی آپ کے لیے کوئی چانس نہ ہو بچنے کا, اور اچانک آپ کے لیے وہ مسلسل وہ آگ قریب آ جائے بالکل آپ تک پہنچے, وہاں پر بھی لکڑی پڑی اور وہ بڑی شدت تیزی کی طرف خشک لکڑی آگ آپ کی طرف لے کے آ جائے, اور اب کچھ لحظے میں آپ نے جلنا ہے اور مرنا ہے, راکھ ہو جانا ہے, اور اچانک پانی آ جائے اور سب آگ بجھ جائے, تو یہ ماں سے بتا دے کتنا خوش ہوں گے. اس وقت بچے بھی یاد آئیں کہ ہاں شکر ہے, بچوں کے پاس جا کے واپس ملوں گا, ماں باپ کو بھی دیکھوں گا, اپنے گھر بھی جاؤں گا, ذرا اسپیئر پارٹ کی سامان بھی بناؤں گا, اور گاڑی شاپ میں بھی بیٹھوں گا, خطیب صاحب میں بیان بھی کروں گا, سب کچھ واپس ایک امید زندگی کے واپس مل جاتی ہے, تو کتنی خوشی کے عالم ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو جب واپس وہ سواری مل کے تو اس کی خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ میرا بندہ اور میں آپ کا رب ہوں. یعنی اپنی زبان کی, اپنی خوشی کی اتنی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنی زبان یعنی کلام اس سے غلط الٹی ہو جائے گی. اللہ کریم جب ایک بندہ گنہگار رب کریم کے لیے توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ کریم اتنا خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کریم اتنا خوش ہو جاتے ہیں. مگر ہم توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. نہیں, توبہ اس وقت کریں گے جب کمر جھک جائے, جب کسی سب کام سے نکل جائے. اللہ کو اس وقت کی آپ کا توبہ پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور میرے بھائیوں جوانوں, یہ جو جوانی ہے اللہ کے حدیث مبارکہ میں ہے, 7 بندوں کو رب نے ذکر کیا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن. ایک وہ جوان کہ اس نے اپنی جوانی کو اللہ کے احکامات کے اندر گزاری ہو, اللہ کے اوامر کے اوپر عمل کیا ہو, منہیات سے منع سے اپنے آپ کو منع روکا ہو. اللہ اس جوان کو بھی عرش کے سائے کے نیچے لا کے کھڑا کر دے گا. یہ اعزاز اور تکریم کو رب کریم عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اپنے صالحین بندوں کے ساتھ وابستہ رکھے. اللہ نیک بندوں کی دوستی ہمیں نصیب فرما دے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہو نشینت در حضور اولیاء. جو شخص جو بندے کو اللہ کے ہم نشینی کی طلب ہو, اللہ کے نیک بندوں کے ہم نشی بن جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.